الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین ناظرین، ذوالحج کا یہ بابرکت اشہر حرم میں سے آخری مہینہ اور سال کا آخری مہینہ، اور الحمدللہ عید سعید کے 3 دن بھی مکمل ہو چکے۔ اس مہینے کے اہم اسلامی اور تاریخی واقعات میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے جانشین ذی النورین ذوالہجرتین ذوالبشارتین جناب سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی اسی نسبت سے میں نے تلاوت کی ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے اور کلمہ پڑھنے میں جن نے سبقت کی، ان میں مہاجرین ہوں، انصار ہوں یا ان کی اتباع کرنے والے، حسن سلوک کے ساتھ اللہ ان سب سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں جن میں نہریں چلتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہمیشہ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اس مقدس جماعت کے لیے ہے جس جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والے جو اول ترین لوگ ہیں، ان میں مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں جناب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، اور عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو اسی طریقے سے جو ابتدا میں اسلام لائے، ان میں حضرت عثمان ابن عفان کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت عثمان کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں اس درس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اسم گرامی عثمان، والد کا نام عفان، 5ویں پشت میں جا کر ان کا شجرہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی بی بی عروہ تھا، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہ بی بی بیضاء کی بیٹی تھیں، اور یہ بی بی بیضاء وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں، یعنی حضرت عبداللہ اور جناب ابو طالب، اور اسی طریقے سے جناب زبیر۔ یہ خواجہ عبد المطلب کے 3 بیٹے ایسے تھے جو ان کی ایک بیوی سے تھے، اور یہ آپس میں سگے بھائی تھے۔ تو ان میں ان کی ایک ہی بہن تھی، یہ بی بی بیضاء تھی، اور اسی کی جو بیٹی تھی حضرت عثمان اس کے بیٹے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا جو حضور کے ساتھ قریب ترین رشتہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ چچا کے بیٹے ہیں حضرت علی، اور حضور نے ان کو پالا پوسا اور اپنا بچہ بنایا اور اپنی محبتیں عطا فرمائیں، اور حضرت عثمان پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک عجیب قرابت داری ہے، اور یہ ایک رشتہ داری بھی۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو معروف ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ ابو عبداللہ اس لیے کہ حضرت رقیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور جناب سیدہ خدیجہ کے بطن اطہر سے تھیں، ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا تھا، اور ان سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ تھا۔
وہ بچپن میں اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی، اور پھر اسی طریقے سے آپ کا لقب ذی النورین مشہور ہوا۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ سیدہ رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان بڑے غمزدہ رہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کلثوم ان کے عقد میں دی، تو نبی کی بیٹی، نبی کی لخت جگر، نبی کی نور نظر، ایک کے بعد دوسری دو نور یکے بدیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئے، اس لیے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت، آپ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ عمر میں دنیاوی عمر کے لحاظ سے 6 سال چھوٹے تھے، یعنی یوں سمجھیے عام الفیل، جو جس سال کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی تھی، ابرہ لشکر لے کر آیا تھا ہاتھیوں کا، اس سال اس واقعے کے 50 دن بعد حضور کی ولادت ہے، اور تقریباً 6 سال بعد حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت کا واقعہ پیش آیا، تو ان کی پیدائش ہے۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری میں یوں بھی کہ باقی جو لوگ پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا حضور کے ساتھ بچپن سے ایک دوستانہ تھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی تربیت حاصل کر رہے تھے، لیکن حضرت عثمان تھے جو اموی قریشی قبیلے کے تھے، غیر تھے، لیکن انہوں نے سب کو چھوڑ کر کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ اور کتابوں میں ہے کہ ان کے اسلام لانے کا سبب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے محبوب میرے ذمے کیا کام؟ فرمایا جو میں کرتا ہوں وہ تم کرو، میں بھی دعوت دیتا ہوں تم بھی دعوت دو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی آیات طیبات نازل ہوئی تھیں اور جتنا قرآن پاک اس وقت تھا اس کی تلاوت فرماتے تھے، اپنی دکان پر بیٹھ کر پڑھتے رہتے، آتے جاتے لوگ رک جاتے تھے اور سنتے تھے۔ پہلے ہی دن حضرت ابوبکر صدیق نے 6 اجلہ صحابہ جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے، ان میں جناب سیدنا عثمان ہیں، حضرت سیدنا طلحہ ہیں، سیدنا زبیر ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص ہیں، تو یہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ ان کو کلمہ پڑھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے۔ تو حضرت عثمان وہ ہیں جو قرآن سن کر مسلمان ہوئے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ عثمان کی پوری سیرت قرآن سے وابستہ ہے۔ کلمہ پڑھا تو سامع قرآن بن کے، زندگی گزاری تو قاری قرآن بن کے، دور حکومت گزارا تو ناشر اور جامع قرآن بن کے، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو شہید قرآن بن کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو یہ وہ اوائل تھا کہ جس وقت بہت بڑے مصائب اور مشکلات کا دور تھا، بڑی تکلیفیں دی جاتی تھیں، چنانچہ حضرت عثمان کو چٹائی میں بند کر کے لپیٹ کے دھواں دیا جاتا تھا اور انہیں تکلیفیں دی جاتی تھیں اور ان کو جناب باندھ دیا جاتا تھا، لیکن کلمے کو نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عظیم احسان فرمایا کہ جب عثمان اپنے سارے قبیلے کو چھوڑ کے میرے پاس آیا ہے تو میں بھی اپنے خاندان سے ہٹ کے حضرت عثمان ابن عفان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ یہ ان کے عقد میں دے دی، یہ اس کے ساتھ ان کا رشتہ ہوا۔ اور حضرت عثمان ہی یہ پہلا جوڑا تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم خلیل کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یہ اتفاق سے ذو الحج کا مہینہ جیسے خلیل کا ہے ویسے ہی حضرت عثمان ابن عفان کا ہے۔ حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم اور ابراہیم کی بیوی سیدہ سارہ اور حضرت لوط کے بعد اگر سب سے پہلے اللہ کے دین کی خاطر، رب کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام میں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو وہ میرے عثمان نے اور میری بیٹی رقیہ نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ حبشے کی 2 ہجرتیں ہوئی تھیں اور دونوں ہجرتوں میں حضرت عثمان بمائے اہلیہ کے شریک ہوئے ہیں۔ آپ پہلی ہجرت میں جب تشریف لے جا رہے تھے، اجازت مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ روانہ ہوئے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے 2 گٹھلیاں تھیں، ایک حضرت عثمان نے اپنے سر پہ رکھی، اب ظاہر ہے سفر میں جا رہے ہیں تو کیا سامان سفر ہوگا، اور ایک حضرت رقیہ کے پاس تھی، تو حضور نے فرمایا بیٹی یہ مجھے اٹھانے دو، تو بی بی نے بار بار کہا کہ اللہ کے محبوب آپ میرے ابا جان بھی ہیں، کائنات کے آقا ہیں، یہ میں اٹھاؤں گی۔ تو محبوب کا دل بھر گیا اور فرمایا
بیٹیوں کے بوجھ باپ ہی اٹھایا کرتے ہیں، یہ گٹھڑی میں اپنے سر پہ اٹھاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کو روانہ کرنے کے لیے گئے، اور جب الوداع کیا تو کافی دیر تک، جب تک یہ قافلہ ان کا جانے والے چند حضرات تھے، ان میں حضرت رقیہ اور حضرت عثمان تھے، اور یہ سب سے اول تھے، انہوں نے پہل کی تھی۔ یہ جب تک آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے تو حضور کھڑے ہو کے دیکھتے رہے۔ پھر حبشے سے جب بھی کوئی آتا تھا تو محبوب پوچھتے تھے کہ میری رقیہ کا کیا حال ہے، میرے عثمان کا کیا حال ہے۔ بالآخر ایک موقع پر اطلاع ملی ہے کہ ایک عورت آئی ہے حبشے سے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ملے اور پتہ کیا، تو پھر اس نے بتایا کہ میں مل کر آئی ہوں اور اس جوڑے کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ دیکھ کے آئی ہوں۔ تو یہ ایک عجیب محبت تھی جو اللہ کے محبوب کو اس جوڑے کے ساتھ تھی، اور حضور نے تشبیہ دی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے وہ ہجرت کی تھی، تو ابراہیم کے بعد یہ پہلا جوڑا تھا جس نے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کی۔ پھر کچھ عرصے میں حالات ایسے بنے کہ اطلاع ملی کہ مکے کے حالات درست ہیں، یہ واپس آئے، تو پھر وہاں کی کیفیات سے اندازہ ہوا کہ ظلم و ستم تو انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ پھر حضور نے ہجرت کی اجازت دی، تو پھر دوسری ہجرت حبشے کی فرمائی، پھر اس کے بعد آئے تو تیسری ہجرت مدینہ طیبہ کی فرمائی۔ تو اس حوالے سے آپ حبشے کی بھی ہجرت کرنے والے ہیں اور مدینہ الرسول کی بھی آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ اسی اسلام میں پھر استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور یہ کمال درجہ تھا۔ پھر اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تھے، تو اسی طریقے سے وہاں یہ تشریف لا کر حضرت عثمان بھی آ گئے تھے۔ تو اسلام کا جو سب سے پہلا غزوہ ہوا، جو محتمم بشان، جو پہلی مارکۃ الآراء جنگ ہوئی، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے کہ حق و باطل کا مارکہ تھا، اس میں حضرت عثمان ابن عفان بھی تیار ہوئے۔ تو سیدہ رقیہ اس مسلسل سفر کی وجہ سے، حبشے کے 2 سفر، پھر مدینہ طیبہ، اس حوالے سے وہ بیمار بھی شدید ہو گئی، تکلیف کے عالم میں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا، عثمان تو یہاں رہ، میری بیٹی کی تیمارداری کر، اس کا خیال کر اور اس کی خدمت کر، اللہ بھی اور میں محمد بھی تجھے بدر میں شرکت کا صلہ تمہیں دوں گا اور ان میں شریک کروں گا۔ چنانچہ اسماء البدریین میں علماء نے حضرت عثمان کے نام کو لکھا ہے، اور ایسے ہی جناب شرکائے بدر کو جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کو بھی دیا۔ لیکن اللہ کی قدرت کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ ادھر حضور میدان بدر میں تشریف لے گئے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ادھر حضرت عثمان حضرت رقیہ کی تیمارداری میں ہیں، اور اسی طریقے سے اسامہ ابن زید کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پیچھے چھوڑا کہ تم نے یہاں خیال کرنا ہے اور ان کے ساتھ گھر کی خدمت کرنی ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ حضرت رقیہ کا اسی دوران انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آئے اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، تو زید بن حارثہ جو حضرت یہ جلدی سے آگے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ملے، حضور نے سب سے پہلا جملہ فرمایا، میری بیٹی رقیہ کا کیا حال ہے؟ تو صحابی نے کہا، اللہ کے محبوب اللہ کی رضا پر راضی ہوں، وہ تو اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، ہم جنت البقیع کے قبرستان میں اسے دفن کر رہے ہیں۔ حضور سیدھا قبرستان میں تشریف لائے، حضرت عثمان ابن عفان وہاں کھڑے ہوئے تھے اور سیدہ کو قبر میں لحد میں اتارا جا رہا تھا، قبر کا منہ بند کیا جا چکا تھا۔ کہا گیا، اللہ کے محبوب آپ کے لیے حکم ہو تو کھولیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، لوگوں میں رواج پڑ جائے گا مردوں کی قبریں کھولنے کا، بیٹی کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اب میری اور میری بیٹی کی ملاقات قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہوگی۔ اور کتابوں میں ہے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا اپنی اس بہن کے غم میں اتنی نڈھال کہ وہ وہاں کھڑی ہو کے اتنی آنسو بہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر قبر پر کافی دیر کھڑے رہے اور دعا بھی فرماتے رہے اور آنکھوں سے آنسو بھی بہتے رہے۔ آپ بھی رو رہے تھے، حضرت عثمان بھی رو رہے تھے، اور بی بی فاطمہ اتنی رو رہی تھیں کہ حضور اپنے آنسو بھی پوچھتے تھے اور بی بی فاطمہ کے آنسو بھی پوچھتے تھے، حتیٰ کہ وہ آنسو سے کپڑا اتنا تر ہو گیا، نچوڑا گیا تو وہ قطرے اس کے زمین پر پانی کے گرے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلی جنگ تھی، لیکن اس کے بعد اسلام کے جتنے اہم مارکے آئے ہیں ان میں غزوہ احد میں حضرت عثمان ابن عفان
باقاعدہ شریک ہوئے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے اپنی استعداد کے مطابق جیسے باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لڑے۔ ہاں ایک موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق یہ افواہ اڑ گئی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس وقت یقیناً اور صحابہ بھی پریشان ہوئے۔ ان میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں تھے کہ جو اپنے حواس کھو بیٹھے اور پریشانی کے عالم میں تھے، لیکن جب پھر اطلاع ملی کہ حضور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بہرحال وہ جو تکلیف ہلکی سی آئی تھی، تو پھر اس کے بعد صحابہ اکرام میں پھر ایک ولولہ ابھرا، پھر احد میں انہوں نے ہمت کی، لڑائی لڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب و کامران فرمایا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحابہ اکرام کہ حضور کے ساتھ ایک عجیب محبت تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان ابن عفان تمام غزوات میں تو شریک ہوئے، لیکن ان میں اپنی جان بھی شریک کرتے تھے، ساتھ ساتھ مالی لحاظ سے بھی شریک ہوتے رہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ میں پینے کا پانی میٹھا نہیں تھا۔ ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا ہے، اس کا پانی میٹھا ہوتا تھا، لیکن وہ مالک منہ مانگی قیمت لیتا تھا۔ حضور نے فرمایا جو کنواں لے کر وقف کرے گا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے اسے خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور وہ آج تک کنواں اور وہ باغ جو بیر عثمان ہے وہ آج تک موجود ہے، اور اس کی ساری جائیداد اور اس کی ساری آمدنی ملت امت مسلمہ کے لیے وقف ہے اور وہاں کے لوگوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ تو وہ پانی کا کنواں خرید کر حضرت عثمان ابن عفان نے جب دیا تو حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے۔ آپ نے فرمایا عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل کر، تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، عثمان تو جنتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ وہ جنگ تھی جس کو جیش العسرہ اسلام میں کہا گیا کہ بہت تنگی کی جنگ تھی، صحابہ کے باغات پکے ہوئے تھے، ادھر دشمن کا حملہ تھا، ادھر صحابہ اکرام بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ یہی جنگ تھی جس میں صدیق سارے گھر کو جھاڑو دے کے آئے تھے، یہی تھی جس میں سیدنا فاروق اعظم آدھا مال لے کے آئے تھے۔ اسی میں حضرت عثمان ابن عفان نے کمال کیا، 100 پہلے اونٹ پیش کیا، پھر اللہ کے حکم پر 200 اور پیش کیا، پھر اللہ کے نبی کے فرمان پر 300 اور پیش کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 950 اونٹ پیش کیے اور 50 گھوڑے پیش کیے، اور ایک میں ہے کہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑا پیش کیا، اور 1000 دینار نقد پیش کیا، باقی ساز و سامان کے حوالے سے۔ یوں سمجھیے کہ تقریباً تہائی لشکر کا سامان حضرت عثمان ابن عفان نے اس جنگ میں دیا، اور کتابوں میں ہے کہ جب وہ سامان لا کر دراہم و دنانیر حضور کے سامنے رکھے تو حضور ان دراہم و دنانیر کو اپنے ہاتھوں میں یوں پلٹ رہے تھے اور خوشی سے فرما رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل بھی کر، اللہ کی طرف سے تو جنتی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، اللہ تجھ سے کسی قسم کا حساب نہیں لیں گے۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کی وہ قربانیاں تھیں۔ اور پھر اسی طریقے سے خیبر کے موقع پر جہاں واقعی فاتح خیبر کا کردار سیدنا علی، حضور نے فرمایا ان کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، لیکن اسی میدان میں چونکہ مختلف مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قلعوں پر مختلف صحابہ کو لگایا تھا، تو ایک کیمپ ایسا بھی تھا جس کے سربراہ حضرت عثمان ابن عفان کو بنایا گیا تھا اور وہ وہاں پر تھے۔ تو القصہ مختصر یہ کہ ان تمام واقعات میں شریک ہوئے، ان میں خاص طور پر صلح حدیبیہ وہ ایک بڑی اہمیت کی چیز ہے اور وہ بڑا محترم بشان واقعہ ہے، اس پر میں انشاءاللہ دوسری گفتگو کروں گا۔ اللہ حضرت عثمان کی سیرت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔